اب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تذکرہ اور ان کے فضائل گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی دعائیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی ہیں، اتنی دعائیں کسی اور شخص اور فرد کو نہیں دی، جن میں سے پہلی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو دین کا عالم بھی بنا، حساب دنیاوی علوم کا جو ماخذ ہے اس کا عالم بھی بنا، آسان لفظوں میں دینی علوم کا عالم بھی بنا اور دنیاوی علوم کا عالم بھی بنا، اور اس کو عذاب سے محفوظ رکھ۔ اب جو دوسری دعا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ، اے پروردگار، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، یعنی رہنمائی کرنے والا، اور ہدایت کا ماخذ بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جغرافیائی طور پر کہ علاقوں کے علاقے اسلامی عملداری کے اندر داخل اور شامل بھی ہوئے، مسلمان ہوئے، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی اور شخصی طور پر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں اور انسانوں کو اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا عہدے کے حریص اور لالچی تھے؟ نعوذ باللہ۔ کیا وہ اقتدار کے طالب تھے؟ جیسا کہ ان کے بارے میں بعض عناصر نے مشہور کر رکھا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال جو ہے وہ حکومت کی ہے، 20 سال وہ گورنر رہے ہیں، اور 20 سال وہ خلیفۃ المسلمین 86 لاکھ مربع میل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاکم رہے ہیں۔ حضرات، گورنر کیسے بنے ہیں؟ پہلے آپ یہ بات سن لیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے، ان کے والدین بھی مسلمان اور صحابی ہیں، لیکن ان کے گھرانے کے اندر جو ہے وہ اسلام داخل کیسے ہوا ہے؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے اور حضرت معاویہ کے بڑے بھائی سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ان کا نام تھا یزید بن ابی سفیان۔ ایک وہ یزید ہے جس کے طرف واقعہ کربلا کی نسبت ہے، اس کی بات نہیں میں کر رہا، میں صحابی رسول حضرت ابو سفیان کے بڑے بیٹے حضرت معاویہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ مسلمان ہوئے، اور ان کے مسلمان ہونے کے بعد پھر اس گھرانے کے اندر اسلام داخل ہوا ہے۔ حضرات، یزید بن ابی سفیان، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا گورنر بنایا تھا۔
اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے قریب یہ جو یزید بن ابی سفیان صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فوت ہو گئے، اور ان کی وفات کے بعد خلیفہ راشد نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی کی جگہ پر گورنر مقرر کیا۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی حضرت معاویہ کی سیاست کی بات نہ کریں۔ جس بندے نے 40 سال سیاست اور حکومت کی ہے، ان کا تقرر جو ہے وہ خلیفہ راشد عمر بن خطاب نے کیا ہے، پھر اس کو حضرت عثمان نے باقی رکھا ہے۔ اب یہ جو خلافت راشدہ کا وہ حصہ ہے، انسان جو ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و بصیرت دی ہے، وہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اسی طرح لوگوں کی بہت بڑی تعداد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ جب حضرت علی حاکم ہوئے ہیں، انہوں نے اعلان حکومت نہیں کیا، الگ سے ریاست نہیں بنائی۔ جو ایک الگ سے ریاست کے خد و خال ہوتے ہیں، اوصاف ہوتے ہیں، ان میں سے ایک وصف بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار نہیں کیا، نہ اپنا سکہ چلایا، نہ اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو صحابی رسول تھے، انہوں نے مکہ میں الگ ریاست قائم کی اور اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا کہ میں حاکم ہوں ارض حجاز کا۔ لیکن حضرت معاویہ نے کبھی بھی حاکم ہونے کا اعلان نہیں کیا، نہ خلیفہ ہونے کا اعلان کیا، نہ اپنی حکومت کی حدود کو مقرر کیا، نہ اپنی عدالتیں چلائیں، نہ اپنا الگ سے سکہ چلایا، بلکہ عملاً مسلمانوں کا خلیفہ اور ریاست کا سربراہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی سمجھتے تھے۔ جس بندے نے 6 سال تک اپنے حاکم ہونے کا اعلان کیا ہی نہیں ہے، اس بندے کے بارے میں یہ تبصرہ کرنا کہ وہ اقتدار اور حکومت کے حریص تھے، یہ انتہائی گھٹیا بات ہے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم بنایا کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے حضرت حسن کے بارے میں، ان ابنی ھذا سید، یہ جو میرا بیٹا حسن ہے یہ سردار ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بصیرت عطا کی تھی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ جو کیپٹل دارالخلافہ ہے وہ مکہ اور مدینہ نہیں ہونا چاہیے، یہ حرم ہے، یہاں پر لے دے اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی اور لشکر کشی اور لڑائی جھگڑے اور جدل و جدال، یہ کام نہیں ہونے چاہیے۔ یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ سکون کی جگہ ہے، حرمن آمینہ، امن والا حرم ہے۔ انہوں نے جو جغرافیہ کے ماہر صحابہ کرام تھے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ کون سی جو سرزمین ہے وہ کیپٹل کے لیے موزوں ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ عراق میں جو کوفہ کی سرزمین ہے یہ موسم کے لحاظ سے، پیداوار کے لحاظ سے، زمین کے اعتبار سے اور پانی، پھلوں، اجناس، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، بہترین جگہ ہے۔ بظاہر یہاں پر کوئی کمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نظر نہیں آتی، اور پہنچ بھی آسان ہے مشرق سے آنے والوں کے لیے، مغرب سے آنے والوں کے لیے۔ تو انہوں نے کوفہ کی سرزمین کو کیپٹل جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ ان کی بڑی ایک اچھی نیت تھی کہ حرمین جو ہیں وہ پرامن رہیں۔ ارض حجاز کے اندر آپ کو پتہ ہے یا ریت ہے یا ٹیلے ہیں، نہ پیداوار ہوتی ہے، اور پانی جو ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، کئی میلوں تک پانی کا نام و نشان نہیں۔